ہم نے اس مقام تک سبق حاصل کر لیا ہے کہ جب آپ کے بھائیوں نے آپ کو مسافروں کے ہاتھ بیچ دیا تھا اور تھوڑی قیمت حاصل کر لی تھی، اور پھر اس بندے نے بازار مصر میں جا کر آپ کا سودا لگایا، بڑے بڑے خزانے لوگوں نے کھول دیے تھے، بڑے بڑے تاجر وہاں پر آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگا رہے تھے، لیکن ہر بولی کے بعد ایک بڑی بولی آ جاتی تھی۔ پھر بالآخر عزیز مصر جو کہ وہاں کا وزیر تھا، وزیر اعظم تھا، اس نے جب اپنے خزانے کھولے اور بولی لگانا شروع کی تو سب کی بولیاں بند ہو گئیں، اور عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر پر آ گیا، اور آپ کی زوجہ کا نام یعنی عزیز مصر کی زوجہ کا نام زلیخا تھا، جو کہ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آ چکی تھیں، اور اس اعتبار سے وہ ہم امت مسلمہ کی ماں ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگ چکی اور آپ عزیز مصر کے گھر پر تشریف لے آئے، وہاں پر آنے کے بعد عزیز مصر نے اپنے گھر والوں سے کیا کہا، قرآن مجید فرقان حمید نے اس قول کو نقل کیا ہے۔ فرمایا وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ، اور مصر کے جس آدمی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان راہ گیروں سے خرید لیا اور پھر گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا اکریمی، اے میری زوجہ تم اس کی تعظیم کرو، مثواہ، اور اس کو اچھا ٹھکانہ دو، عزت والی رہائش کا اہتمام کرو، عسیٰ ان ینفعنا، قریب ہے کہ ہم اس سے کوئی بڑا فائدہ حاصل کر لیں گے، نفع حاصل کر لیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ پر غور کریں، فرمایا عسیٰ ان ینفعنا، نفع حاصل کر لیں کہ ہم اس سے بہت جلد بہت بڑا، او نتخذہ ولدا، ایک یا تو ہم اس کو بیچ کر کوئی بہت بڑا پروفٹ حاصل کر لیں گے، یا پھر اگر ہم یہ نہ بھی کریں تو ہمارے یہاں تو اولاد نہیں تو ہم اس کو اپنا ولد یعنی بچہ بنا لیں گے۔ عزیز مصر نے جب یہ کہا، اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے، کہاں چند مہینے قبل آپ کنویں میں تھے، کنویں سے مسافروں کے ہاتھ لگ لگ کر سفر کراس کرتے کرتے آپ بازار مصر پہنچے، وہاں پر سارے لوگوں نے آپ کے حسن کو دیکھ کر بولیاں لگانا شروع کی، اور پھر بالآخر اللہ رب العزت کی قدرت کہ آپ کو بازار مصر سے اٹھا کر اللہ نے بادشاہوں کے گھر میں پہنچا دیا تھا۔ یہ میرے رب کی شان ہے کہ جبھی تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ انعامات کا جو سلسلہ انسان پر ہوتا ہے نا، وہ مشکلات کے راستے سے گزر کر آنے پر ہوتا ہے۔ آپ کو اللہ نے کوئی انعام دیا، کوئی نعمت دی ہے، تو اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو آپ کو اس نعمت کے حصول کے لیے بہت محنت کرنی پڑی ہوگی، اور آپ اس نعمت کے حصول کے بعد جب اپنی ان پریشانیوں پر غور کریں گے تو آپ کی راتیں کی نیندیں اڑ جائیں گی کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ کٹھن لمحات بھی گزارے ہیں۔ بے ساختہ آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلے گا، اللہ یہ دن کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ جو انعام آپ کے مقدر میں تھا، وہ جو رب العالمین نے نعمت آپ کے نصیب میں رکھی تھی، وہ نعمت اللہ رب العزت نے آپ کو ان پریشانیوں کے راستے سے گزار کر عطا فرمائیں۔ بالآخر آپ وہاں پہنچ گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں ٹھہرنے کی جگہ بہترین عطا فرمائی۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم نے انہیں اچھی بات کرنے کا طریقہ اور بات سے بات بنانے کا طریقے کا بھی علم عطا فرما دیا، خاص طور پر من تأویل الاحادیث، خواب کی تعبیر کا علم، جس کو اللہ رب العزت جس نعمت کے ذریعے سے کوئی انعام دینا چاہتا ہے وہ انعام اللہ پہلے سے ہی عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے کوئی نعمت دینی ہے، آپ کی اخلاق کی وجہ سے آپ کا اخلاق بڑا پیارا ہوگا۔ آپ کو اگر کوئی رب العالمین کی طرف سے جزوی نعمت ملنی ہے تو اس کے حصول میں پہلے آپ کو اللہ رب العالمین بہت سے آپ کو گر عطا فرمائے گا، جس کے ذریعے سے آپ اپنی اس نعمت کو حاصل کر لیں گے۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بازار مصر سے عزیز مصر کے گھر میں
اور عزیز مصر سے پھر بادشاہت کی سفر، زندگی کا جو یہ سفر ہے آپ کا، اس کے لیے سب سے جو مین مدعا اور پوائنٹ ہے وہ ہے خواب کی تعبیر، کیونکہ آگے چل کر ہم یہ بات سماعت کریں گے کہ دو بندوں نے خواب دیکھا اور آپ نے اس خواب کی تعبیر بتائی، اور اس خواب کی تعبیر کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے آپ کو پھر سے بادشاہوں کے گھر میں پہنچا دیا۔ فرمایا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس لیے کہ ہم نے انہیں باتوں کی حقیقت یعنی خواب کی تعبیر کا علم سکھا دیا تھا۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے ہر معاملے پر غالب ہے، اپنے ہر حکم پر غالب ہے، اس کے حکم کے آگے کسی کے حکم نہیں چلتا۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے انسان، ایک تیری خواہش ہے اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہے۔ ہوتا وہی ہے جو رب کی چاہت ہوتی ہے۔ انسان اپنی خواہش کو اگر اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کے حکم کے تابع کر دینا تو انسان کی زندگی کے بڑے جو مشکلات کے دن بھی ہوتے ہیں اس میں بھی انسان کو راحت ملتی ہے۔ ایک بزنس مین کو آپ دیکھ لیں، بہت بڑا تاجر ہو، تجارت کرتا ہو، اگر آپ اس کا ماضی پوچھیں گے نا تو یا تو اس نے اپنے بزنس کا آغاز نوکری سے کیا ہوگا، اپنے اس بزنس کے اعلیٰ مقام تک پہنچنے کے لیے اس نے کتنی زندگی کی اونچ نیچ دیکھ کر پھر اس مقام کو حاصل کیا ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے کہ انسان کے مقدر میں جو بہتر ہوتا ہے نا وہ اللہ رب العالمین اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ ہماری خواہش ہوتی ہے میں اس کو بھی حاصل کر لوں، میں وہ چیز بھی بنا لوں، وہ چیز بھی کر لوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو حاصل کر پائیں۔ اگر میرے رب نے میرے اور آپ کے مقدر میں ہماری زندگی کا جو ایم اور مقصد ہے اس کو لکھا ہوگا اور اس میں بہتری ہوگی تو اس کے حصول میں اللہ رب العالمین ہماری مدد ضرور فرماتا ہے۔ ورنہ بسا اوقات اس مقصد کو پانے کے لیے انسان کو اپنے آپ کو بڑا مضبوط کرنا ہوتا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم ہیں، اگر پہلے ہی آپ کو اولاد دے دیتے اور اولاد ملنے کے بعد آپ سے کہہ دیتے کہ اسے بیابان میں چھوڑ دیں اور پھر جائیں تو آپ چھری لے کر جائیں، تو یہ بظاہر عام انسان کے لیے بڑا دشوار ہے، لیکن وہ تو نبی ہیں۔ لیکن اس عظیم مقام کو پہنچنے پر آپ کے لیے بے شمار آپ کے لیے جو ہے وہ آزمائش کے راستے روکے گئے، آزمائش کے راستے آتے گئے، آپ ان آزمائش کے راستوں کو کراس کر کے آگے بڑھتے رہے، اور پھر بالآخر نتیجہ یہ ملا کہ بیٹا بھی ملا تو 100 سال کی عمر کے بعد دیا گیا، پھر اس سے ملاقات کی بھی اجازت نہیں دی اور چھری پھر چلانے کی بھی اجازت دی۔ یہ اتنا بڑا سخت فیصلہ تھا کہ نہ چوں کیا، نہ چڑا کیا، نہ آنکھ جھپکی، نہ پیشانی پر بل لے کر آئے۔ جب سب کچھ ہو گیا تو قیامت کی صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اس سنت کو امت مسلمہ میں جاری فرما دیا تھا۔ جب انسان کو اللہ رب العالمین کوئی نعمت عطا فرماتا ہے نا تو اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہوتی ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا سبق ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنی آپ بیتی کسی کو بتائے نا، اپنی اولاد ہی کو بتا دے، اور اولاد اگر واقعی میں سمجھدار ہو اور اپنے باپ کی زندگی سے سبق لے لینا تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کو اس کے بعد جو ہے نا کوئی اور سبق لینے کی حاجت نہیں ہے، وہ دنیا کی ٹھوکروں سے بچ سکتا ہے اگر وہ اپنے باپ کی زندگی سے سبق لے لے۔ ہم اور نوجوان خاص طور پر کاروباری حضرات یا پھر بزنس کرنے والے یا نوکری کرنے والے، وہ اپنی زندگی میں نئے نئے تجربے کرتے ہیں۔ میں نے ایک قول بڑا پیارا پڑھا تھا، اس نے کہا کہ اگر مشکلات اور اس فیلڈ کے اندر تمہیں وقت لگاتے لگاتے 30 سال ہو چکے ہیں تو میں تم سے حق کی آواز میں لڑتے لڑتے تم سے جو ہے 1 سال آگے نکل چکا ہوں، میرا تمہاری زندگی سے تجربہ زیادہ ہو چکا ہے۔ کیونکہ انسان کا جتنا تجربہ ہوتا ہے نا وہ اس تجربے کی بنیاد پر انسان سے بات کرتا ہے، اور سامنے والا اگر اس کو فیس کر لے تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے تجربے سے زیادہ بہتر حل پر پہنچ جاتا ہے۔ تو لہذا ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے معاملات پر فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں تھوڑی سی فکر انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے، آتی بھی ہے، لیکن سارا معاملہ اس کو اللہ رب العزت کے سپرد چھوڑ دینا چاہیے۔ اور ہم یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا آج کل یہ الفاظ بڑی گردش کر رہے ہیں، جی قربانی کا جانور بڑا مہنگا ہے، واقعی میں ہوگا اور ہے بھی، لیکن آپ کے اس بولنے سے جانور سستا تو نہیں ہو جائے گا۔ جو آپ نے اگر قربانی کرنے کا ارادہ کیا ہے اور اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ قربانی کی شرائط پر پورے اتر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اسباب خود بنا دے گا۔ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے
کہ جو واقعی میں جانور لینے کے لیے جائے اور خالی ہاتھ آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں سیر و تفریح کے لیے چلے جاتے ہیں، ایک بندہ جانور لینے جاتا ہے، 10 اس کے ساتھ ایسے ہی چلے جاتے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن آپ واقعی قربانی کا جانور لینے کے لیے جا رہے ہیں اور اب خالی ہاتھ لوٹیں گے، اللہ رب العالمین کی رحمت کو گوارا نہیں ہے۔ آپ کے نصیب کا جانور آپ کو کہیں نہ کہیں سے مل ہی جائے گا، مایوس ہو کر واپس پلٹنے لگیں گے، دروازے پر سودا ہو جائے گا۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے داخل ہوتے ہیں اور سودا ہو جاتا ہے، من کو پسند آ جاتا ہے، پیسوں میں بھی ہوتا ہے، اس کی کوئی مجبوری ہوتی ہے، آپ کا کوئی اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی نعمت یا کوئی سبب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسباب بنا دیتا ہے۔ لیکن قربانی کے مسائل بڑے باریک ہیں، ہم ان معاملات سے بڑے غافل ہیں۔ اکثر وہ لوگ جو قربانی کر رہے ہیں لاکھوں روپے کی، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان لاکھوں کی قربانی کرنے سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے، حالانکہ فائدہ پہنچ رہا ہوگا انہیں، لیکن حدیث پاک نے جو فرمایا نا اور قرآن مجید فرقان حمید نے جو بات بتائی ہے، وہ فلسفہ اور وہ روحانیت آج قربانی میں دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے۔ وہ روحانیت کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اے لوگو، تم یہ سمجھے تھے کہ اللہ کو تمہارے جانوروں کے خون کی ضرورت ہے، تمہارے جانوروں کی ہڈیاں اور گوشتوں کی ضرورت ہے؟ نہ لَن يَنَالَ اللَّهُ، اللہ کو ان جانوروں کا خون گوشت نہیں پہنچتا۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے دل میں جو اخلاص ہے نا، جس بنیاد پر تم اللہ کی راہ میں جانور قربان کر رہے ہو، وہ نیت کیا ہے، وہ خلوص کیا ہے کہ لوگ میری واہ واہ کریں گے کہ پورے علاقے میں سب سے بڑا مہنگا جانور لے کر آ گیا؟ نہ۔ کسی نے کتنی پیاری بات کہی، اگر آج پاکستان کے اندر گھر کے باہر کھڑے ہو کر جانور جو کھڑے ہوتے ہیں وہ سسٹم بند کر دیا جائے، مذبح خانے پر جہاں پر قربانیاں ہوتی ہیں وہیں پر قربانی کرنے کی اجازت ہوگی نا، تو اکثر لوگ جو کروڑوں روپے کے لاکھوں روپے کے جانور لا رہے ہیں نا، وہ سسٹم بند ہو جائے گا۔ آج مہنگائی جو ہوئی ہے وہ ہمارے بلاگرز کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ ہماری ان نشو و نما کی وجہ سے ہوئی ہے، ہماری شو بازی کی وجہ سے ہوئی ہے، کہ جس کی وجہ سے چھوٹا سا جانور بھی لاکھوں میں بکنے لگ چکا ہے۔ کیوں جی؟ انہیں پتہ ہے کہ یہ لوگ لیں گے، ان کی مجبوری ہے، وہ مجبوری بھی ہم نے پیدا کی ہے۔ حالانکہ قرآن نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو جانتا ہے، تمہارے دل میں پیدا ہونے والے اخلاص کو جانتا ہے، لیکن یہ بھی فرمایا میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ جو طاقت رکھے نا قربانی کرنے کی اور وہ قربانی نہ کرے، جس پر قربانی واجب ہو، طاقت بھی رکھتا ہو، وہ قربانی نہ کرے، میرے محبوب اس سے اتنی ناراضگی کا اعلان فرما رہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کی طرف بھی چل کر نہیں آئے، ہم سے دور ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم لاکھوں میں کما رہے ہیں، ہم مہینوں کے اور سالوں کے لاکھوں اور آ رہے ہیں اپنی ذات پر، اپنے بچوں پر، اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت صاحب قربانی کرنے کے لیے کوئی قرضہ تھوڑی لے سکتے ہیں۔ تو بھائی آپ اپنے بچے کی شادی پر کیوں قرضہ لیتے ہیں؟ بچی کی شادی پر بھی تو ہم قرضہ لیتے ہی ہیں۔ کیوں جی؟ عزت کا معاملہ ہے، یہاں دین کا معاملہ ہے، یہاں رب العالمین کا حکم ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے کتنے واضح انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں تعلیم عطا فرمائی۔ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پیارے حبیب آپ جب نماز پڑھیں اور آپ کی امت جب نماز پڑھے اور آپ کی امت جب قربانی کرے تو ریاکاری کے لیے لِرَبِّكَ، اپنے رب کی رضا کے لیے کرے۔ جب ایک بندہ اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے اس انداز میں کرے کہ اس ہاتھ سے کرے اور اس کو نہ پتہ چلے، غریب کو اس انداز میں دے کہ اس ہاتھ سے دے رہا ہے تو اس کو نہ پتہ چلے، تو پھر فرمایا جیسے ہی قربانی کا جانور کا خون باہر نکلتا نہیں، زمین پر گرتا نہیں، اللہ تعالیٰ قربانی میں شامل ہونے والے تمام افراد کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اندازہ لگا لیجیے کہاں پوری زندگی کے گناہ، کہاں 10 ذی الحجہ سے اگلی 10 ذی الحجہ تک کے گناہ، اور 10 ذی الحجہ کو یہاں جانور قربان کیا رب کی رضا کے لیے۔ رب العالمین صغیرہ گناہ ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے قربانی کرنے کی برکت سے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ قربانی کن کن لوگوں پر واجب ہے اس کی تفصیل تو ہم اکثر سنتے آئے ہیں، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا اور مال نصاب ہونا۔ زکوٰۃ کے لیے بھی مال نصاب ہونا شرط ہے، لیکن زکوٰۃ کے مال نصاب کے لیے جہاں 1 سال کی قید ہے، وہاں قربانی کے اندر مالی کے نصاب ہونے کی سال بھر کی قید نہیں ہے۔ مخصوص ایام ہیں، 10 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 12 ذی الحجہ کی نماز مغرب سے پہلے تک، اس دوران بھی اگر کسی غریب، فقیر
اور کسی آدمی کے پاس اتنی قیمت آ جائے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت میرے خیال سے، مجھے اندازہ نہیں، لیکن 2.25 لاکھ روپے کے قریب ہے، اتنی اماؤنٹ کا وہ مالک ہو جائے، یا حاجت اصلیہ جو انسان کی بیسک نیڈز ہیں، جو انسان کی بیسک چیزیں ہیں، اس کے علاوہ اس کے پاس اتنی قیمت موجود ہے، اتنا پروفٹ موجود ہے، اتنا اماؤنٹ موجود ہے، یا اتنا بیلنس موجود ہے اس کے پاس، تو کہا کہ اب اس پر لازم ہے کہ وہ قربانی کرے۔ ہمارے یہاں پر بہت عجیب مسئلے ہیں۔ عورت سمجھتی ہے کہ جی ہمارے گھر میں میرے شوہر نے قربانی کر لی تو قربانی ادا ہو گئی۔ نہیں، اگر عورت کے پاس بھی زیور موجود ہیں، چاہے وہ ضروریات میں سے ہی کیوں نہ ہوں، زیورات پر تو کل پر جو ہے وہ آپ کی زکوٰۃ ہے اور آپ کا مال نصاب ہے، تو کہا عورت پر اگر قربانی واجب ہے اور شوہر نہیں کر سکتا تو عورت پر واجب ہے کہ وہ اپنی قربانی خود کرے، اور اگر شوہر اس کی طرف سے قربانی کر دیتا ہے تو یہ شوہر کے لیے اعلیٰ مقام ہے، اس عورت کے لیے اعلیٰ عزت کی بات ہے کہ اللہ نے اسے وہ شوہر دیا ہے کہ جو اپنے پیسوں سے اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کر رہا ہے۔ ورنہ قربانی اگر عورت پر واجب ہے تو عورت، مرد پر واجب ہے تو مرد، بوڑھے پر واجب ہے تو بوڑھا، بوڑھی پر واجب ہے تو بوڑھی عورت خود اپنی قربانی کرے گی۔ اس کے گھر والے کرے نہ کریں، بیٹے کرے نہ کریں، وہ عورت وہ مرد سب خود کریں گے۔ ہاں اگر بچے جوان ہیں اور ان کے پاس اتنا مال بھی موجود ہے تو اب اگر ان کی طرف سے ان کے والد قربانی کر دیتے ہیں، یا بیوی کی طرف سے شوہر، یا بچیوں کی طرف سے باپ، یا کوئی بھی دوسرا بندہ قربانی کر دیتا ہے، تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اس سے پہلے اجازت لے لے کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ وہ کہے گا جی اجازت ہے، تو قربانی ادا ہو جائے گی۔ اور اگر قربانی کر دی اور اس کو پتہ ہی نہ چلا تو اس کی طرف سے قربانی نہ ہوگی، یہ اسی کی طرف سے نفلی ادا ہو جائے گی۔ اس کی اپنی واجب قربانی تو ہو گئی، لیکن اجازت لے لی تو اس کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گی۔ ورنہ وہ بندہ جس پر قربانی واجب تھی اور کوئی اور اس کی طرف سے کر رہا تھا اجازت کے بغیر، تو اس کے اوپر سے قربانی کا واجب ہونا ساقط نہیں ہوگا۔ ایک اور بات، ہمارے یہاں پر جو ہے وہ اکثر چوتھی عید کو قربانی کی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ، بعض قرآن اور حدیث سے ناواقف لوگ چوتھی عید کو قربانی کر دیتے ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق میں قربانی ہے۔ ایام تشریق کہتے ہیں جس میں ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیر پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایام تشریق کے وہ دن جو 9 ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں اور 13 تک ختم ہوتے ہیں، اگر ایام تشریق ہی کو قربانی مانا جائے تو 4 دن نہیں 5 دن بنتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ 9 سے شروع کریں، کہ وہ 9 کو بھی قربانی کریں، 10 کو بھی کریں، 11 کو بھی کریں، 12 کو بھی کریں اور 13 کو بھی کریں۔ 9 کو کیوں ہٹا دیتے ہیں؟ لہذا میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ ایام تشریق والے دن قربانی کے دن ہیں، فرمایا ایام تشریق کے دنوں میں قربانی ہے۔ دنوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابتدا اور انتہا کو بھی اگر چھوڑ دیا جائے تو 3 دن قربانی کے بن جاتے ہیں، اور ویسے بھی طاقت رب کو بھی محبوب ہے اور اس کے حبیب کو بھی پیارے ہیں۔ لہذا 10 ذی الحجہ کو افضل اور سنت طریقہ یہی ہے کہ نماز عید کے فوراً بعد جو ہے وہ قربانی کر دی جائے۔